أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 25 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منکم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ایک خوشگوار خانگی زندگی کے مسائل کو بیان فرمایا اور معاشرتی اخلاقیات اپنانے کا حکم بیان فرمایا. عرب کے ماحول میں باندیوں کی، کنیزوں کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہیں تھا. ان سے متعلق کچھ چیزیں، کچھ احکامات بیان فرمائے گئے اور انہیں معاشرے کے اندر ایک عزت دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تاکہ وہ بھی معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق رکھ سکیں. بتدریج غلامی کا خاتمہ فرمایا اور وہ خواتین جو فقط اس لیے معروف تھیں کہ وہ غیر اخلاقی کام ہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اخلاقی طور پر بہتر زندگی گزارنے کے ذرائع ارشاد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات بیان فرمائی. یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آزاد خاتون کے ساتھ نکاح کرنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ان کا حق مہر بہت زیادہ ہوتا تھا. ان آزاد عورتوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے. تو بعض اوقات عام آدمی جو معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے. اب پھر اگر وہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے انسانی خواہشات ہیں تو کیا کرے گا؟ گناہ کے راستے کی طرف جائے گا. فرمایا نہیں، گناہ کا راستہ اختیار نہ کرو، تم کنیزوں کے ساتھ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ کنیزوں سے نکاح کرو. وہ تھوڑے سے اخراجات برداشت کر کے بھی ان کے ساتھ زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں، ان کے اہل خانہ بن سکتی ہیں. تو گناہ کا راستہ بہرحال بند رہنا چاہیے. شریعت نے اس کو بند کیا اور جو نیکی کا راستہ، جو پاکیزگی کا راستہ ہے وہ ارشاد فرمایا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو شخص استطاعت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ، المؤمنات، مومن آزاد عورتوں کے ساتھ جو شخص نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو کنیزیں ہیں، من فتياتكم المؤمنات، یعنی تمہاری ملکیت میں جو مومن کنیزیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو ایمان والی کنیزوں کو نکاح میں لانے کی تلقین کی گئی. اب ایک ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا اور لوگوں نے اعتراضات بھی کیے. ظاہر بات ہے جب آپ معاشرتی برائیوں سے لڑتے ہیں اور معاشرتی برائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے، جن کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر اعتراضات کرتے ہیں. لوگوں نے اعتراضات کیے کہ دیکھیں جی اب مسلمانوں نے جو باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کو بھی اپنے گھر میں لانے کی تلقین کر دی ہے. اب وہ پتہ نہیں خواتین کس طرح کی ہیں وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں. اور ہم آزاد ہیں
ہمارے گھروں میں اب وہ کنیزیں ہمارے نکاح میں آئیں گی اور وہ ہماری ازواج بنیں گی، وہ ہماری بیویاں بنیں گی۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم بعض کا حصہ ہو۔ کیا سارے حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ سب کی سب ایک دوسرے کے انسان ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں۔ اگر افتاد ایسی پڑی اور صورتحال ایسی ہوئی کہ وہ کنیزیں بن گئیں اور تم آزاد ہو گئے، تو کیا تم نے ان کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ بعضکم من بعض بعض کے حصے ہو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان ہی کی طرح ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، تاکہ کل کو کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف اور کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ ان کے مالکوں سے اجازت لو اور ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ ایسا مت سمجھنا کہ وہ چونکہ کنیزیں ہیں اس لیے ان کا کوئی حق نہیں ہے، بس ان کو نکاح میں لے آئے بس کافی ہے، نہیں۔ فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر بھی انہیں ادا کرو، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہ بھی انسان ہیں، اور ان کے حقوق بھی پورے ادا کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، محصنات غیر مصافحات، اور وہاں ان کے لیے بھی قید لگائی گئی ہے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ اب انہیں ایک گھر کے اندر زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے، ایک خاندان کا حصہ بننے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ بھی وہ جو عرب کے اندر جو باندیوں کے رواج تھے، کنیزوں کی جو غیر اخلاقی معاملات تھے، ان کو چھوڑ دیں، اب اپنے عزت کا خیال رکھیں، اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ غیر مصافحات، وہ بدکاری کرنے والی نہ بنیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ آشنا بنانے والی، خفیہ دوست بنانے والی بھی نہ بنیں۔ اب وہ نکاح میں آ گئی ہیں، اب وہ ایک گھر کی عزت بن گئی ہیں، وہ دامن کو پاک رکھیں اور برائی کی طرف نہ جائیں اور خفیہ دوست نہ بنائیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اب جب وہ شادی شدہ ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے اور اہل ایمان اب ان کو اپنے نکاح میں لے کے آ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک عرب کا جو رواج تھا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور خطائیں بھی موجود تھیں، غلطیاں ممکن تھیں، ہو سکتی تھیں، اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا اس میں کوئی کمزوری رہ سکتی تھی، تو فرمایا پھر بھی ان کے لیے سزا کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگر اب گھر کی عزت بننے کے باوجود پھر یہ اس طرح کے معاملات کریں گی تو پھر سزا ملے گی، اور لیکن چونکہ بہرحال یہ کنیز ہیں اور ان کے لیے تعلیم کی وہ صورتحال نہیں ہے، تربیت کی وہ صورتحال نہیں ہے جو آزاد عورتوں کے لیے، جن کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں یا معاشرے کے اندر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ کنیزوں کو وہ موقع نہیں ملتا، چونکہ وہ خادمیں ہوتی ہیں اور ان کا کام خدمت کرنا ہی، گھر کے معاملات، اپنے جو آقا ہے اس کی خدمت کرنا، اس کی ضروریات کو دیکھنا، تربیت اور تعلیم کے وہ مواقع انہیں میسر نہیں آ سکتے، اس لیے ان کی سزا کو آدھا رکھا گیا جتنی آزاد عورت کو سزا تھی۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر پھر وہ کسی برائی کا ارتکاب کریں، بدکاری، فحش کام کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر وہ نصف عذاب ہوگا، یعنی سزا ہوگی جو آزاد خاتون کو ملتی، جو آزاد خاتون کو جتنی سزا ملے گی اس سے نصف۔ اور سورہ نور کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اگر خاتون، مرد یا عورت وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے میں مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہوں تو پھر انہیں سنسار کی سزا ہے۔ تو اگر یہ باندیاں ایسی برائی کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے 50 کوڑوں کو بیان کیا گیا ہے دونوں صورتوں میں، تو فرمایا کہ وہ نصف عذاب ہوگا، نصف سزا ہوگی جو آزاد عورت کی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، اور یہ ان کے لیے ہے جنہیں برائی میں یعنی نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے کنیزوں کے ساتھ، تو یہ اس شخص کے لیے ہے لمن خشیہ، جس کو خوف ہو، العنت منکم، کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا تم میں سے، یعنی جس شخص کو برائی میں مبتلا ہونے کا خوف ہو ان کے لیے اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ وہ کنیزوں کے ساتھ نکاح کریں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
نکاح کی مختلف شرعی حیثیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات نکاح فرض ہے، بعض اوقات نکاح واجب ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، اور بعض اوقات نکاح مکروہ اور پھر دوسری طرف حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کیسی صورتحال ہے؟ اگر کسی شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے کا، بدکاری میں مبتلا ہونے کا پختہ یقین ہو اس کو، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اگر اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور عام کیفیات میں سنت مؤکدہ ہے نکاح کرنا۔ اسی طرح اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ میں حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، بیوی کے اخراجات کے یا دیگر ازدواجی حقوق، تو پھر اس کے لیے اندیشہ اگر ہو تو نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی نکاح کی مختلف صورتحال ہے جس کو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس نکاح کر لیا جائے، نہیں، نکاح کے ساتھ دیگر مسائل ہیں، دیگر احکام ہیں جو منسلک ہوتے ہیں۔ ان سارے احکام کو جاننا، ان کو سمجھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو نکاح کر رہا ہے یا نکاح کر چکا ہے یا قریب ہے کہ وہ نکاح کرے، تاکہ اس کو ان حقوق کا علم ہو جو اس نے ادا کرنے ہیں، اسے اپنے فرائض کا علم ہو جو اس نے ادا کرنے ہیں، اور جو حقوق اس نے لینے ہیں اسے علم ہو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آگے جو آیات مبارکہ ہیں، یہ آیات ان اعتراضات کا جواب ہیں جو یہ احکام بیان کرنے کے بعد اہل کتاب نے، یہودیوں نے، مشرکین نے مسلمانوں پر کرنا شروع کر دیے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح کا اسلام تعلیم لا رہا ہے اور کیسی تربیت کر رہا ہے اور لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کنیزوں کے بھی حقوق ہو رہے ہیں، غلاموں کے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی معاشرے کے اندر ہمارے سروں پر بٹھایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اعتراضات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اللہ ایسا کیوں فرماتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ فرماتا ہے تمہارے لیے ان مسائل کو واضح کر دے، لیبین لکم کھول کے بیان فرما دے، ویہدیکم اور تمہاری رہنمائی فرما دے، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کی راہ کی طرف جو تم سے پہلے گزرے، یعنی جو پہلے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صلحاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا جو رستہ تھا اللہ وہ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی یہ حکم نہیں فرمایا کہ اس مرد کو اپنا غلام بنا لو اور ان کو کنیزیں بنا لو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں سب کو عزت عطا فرمائی، یہ لوگوں کے رواج تھے، لوگوں نے اس طرح کیا۔ تو اللہ اب وہ جو سنتیں پہلے صلحاء کی، انبیاء کی اور نیک لوگوں کی تھی، اللہ وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یہ رستہ اختیار کرو جو نیک لوگوں کا رستہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تم پر نظر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے وہ تم پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم سیدھے رستے سے دوسری طرف جھک جاؤ، تمہارا میلان غلط رستے کی طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں، یعنی ان سے مراد وہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں اور دیگر مشرکین ہیں جو مسلمانوں کو غلط رستے کی طرف لے جاتے تھے۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف آؤ، اور یہ لوگ جو خواہشات کے پجاری ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے پر نہ آؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ کریم چاہتا ہے کہ تمہارے لیے معاملات کو آسان فرما دے، وہ مشکلات کو دور کر دے جو مشکلات تم نے اپنے لیے کھڑی کر رکھی ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کمزور ہے اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو انسان ان خطاؤں اور غلطیوں میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آسانی ہو تاکہ مشکلات ختم ہو اور انسان آسان راہ کی طرف جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ ایک شخص آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے پاس مسائل نہیں ہے، تو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو، تو اس کو اجازت دی
جا رہی ہے کہ وہ کنیز کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے اخراجات کو دیکھے، اور اسی طرح دیگر معاملات سہولت کے ساتھ شریعت نے بیان فرمائے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں یہ حسن ہے کہ اس نے اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور مشکلات جو لوگوں نے خاص طور پر یہود نے اپنے لیے کھڑی کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی گئی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ اتار رہے ہیں، اور وہ بیڑیاں جو انہوں نے خود اپنے لیے باندھ رکھی تھیں وہ ان کو کھول رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو ختم کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے ہمارے لیے جو مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے فائدے کا باعث بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔